تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا. اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. ساری چیزیں گنوانے کے بعد، ساری چیزیں بتلانے کے بعد، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی قدرت، اپنی شنائی، اپنی کاراگری دکھانے کے بعد ایک مطالبہ آپ سے، میرے سے، فلا تجعلوا للہ اندادا، خبردار مجھے پوجیو، سجدہ مجھے کیجیو، عبادت میری کیجیو، وحدہ لا شریک مجھے مانیو. جس دن یہ تیری پیشانی کی 3 انگل پیشانی کو اگر اپنے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکے دیکھ لیا، اے میرا بندہ، اسی دن تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا. کوشش کرنا یہ پیشانی کا ٹکڑا میرے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکانا. پھر کیا ہوگا؟ الہ العالمین کیا ہوگا؟ اللہ جل شانہ فرمانا سب سے پہلا ڈرون حملہ ہوگا. وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تو اٹلی، یونان، انگلینڈ، پوری دنیا کے اندر جہاں جا کے کاروبار کرے گا، مجھے میری کبریائی کی قسم میں تیرا کاروبار چلنے نہیں دوں گا. اللہ خیر کر. دیکھو پانی وانی پلاؤ. خان کے پاس ہے، وہ بھی اس کی ماتحتی میں مچھے بڑھ جائیں کاٹ سکتا ہے، ریشز آ جائیں ہلکے پڑ جائیں ان کے لیے کریم لگا سکتا ہے، پاؤں کے ناخن بڑھ جائیں، ایڑیاں پڑ جائیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن اندر کا نظام کیا پتا کہاں فٹ ہوا، کہاں بٹن لگا ہوا ہے. یہ تو اس کا کرم ہے. ٹھنڈا پی، گرم پی، پتلا پی، موٹا پی، روٹی کھا، دانا کھا. یہ تو اللہ نے ایسی چکی چلا رکھی ہے جس نے سارے مالک کائنات کے حکم سے نظام کو سنبھال رکھا ہے. تو نے روٹی مانگی میں نے انکار نہ کیا، تو نے کپڑا مانگا میں نے انکار نہ کیا، تو نے پیسے مانگے میں نے انکار نہ کیا، تو نے اولاد مانگی میں نے انکار نہ کیا. میرے بندے اتنی بڑی فرشتے لے کے آیا، تیری سفارشی مسجد کا امام صاحب بنا، مدرسے کے طالب علم بنے، کبھی بچوں ننے بچوں کے ہاتھ اٹھائے، اماں پاپا کو یہ دے دے، اللہ پاپا کو یہ دے دے. اے میرا بندہ چھوٹے سے لے کر بڑا تیرے سفارشی آیا، تو نے جو مانگا میں نے انکار نہ کیا. میں نے تو 5 وقت کی نماز کا سجدہ مانگا. اے بندے بتا، میں تیری ہاں میں ہاں کرتا رہا، تو میری ہاں میں تو نے انکار کیوں کر دیا ہے؟ جنہوں نے آج 5 نمازوں کا سجدہ کر لیا، ایمانداری سے بتاؤ انہوں نے اپنا میرا عزیزو کیا نقصان کیا؟ اور جنہوں نے 5 نمازوں کے سجدے کو چھوڑ دیا، بتاؤ انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے؟ اپنا نقصان ہو گیا. آج میرے عزیزو غفلت کی وجہ سے جنہوں نے نماز چھوڑ دی، قیامت تک خدا زندگی عطا فرماوے، نیک عمل تو کرے گا لیکن آج کی نمازوں کا بدلہ قیامت تک ادا نہیں کر سکے گا. کیا میں نے اپنے جسم کا حق ادا کیا؟ کیا میں نے زبان کے بولوں میں اللہ کو یاد کیا، آنکھ کے اشارے میں اللہ کو یاد کیا، دماغوں کی سوچ میں اللہ کو یاد کیا، دل کی خواہشوں میں اللہ کو یاد کیا، اپنے قدموں کی چال میں اللہ یاد آیا، میرے ہاتھوں کی پکڑ میں اللہ یاد آیا، میرے تولنے میں، میرے ناپنے میں، میرے کھانے میں، میرے پینے میں، میرے سونے میں، جاگنے کے؟ کتنی بد نصیبی کی بات ہے. 24 گھنٹے میں کتنے منٹ سیکنڈ آئے لیکن اللہ کا دھیان مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں آیا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ بڑی 2 نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. ہر بندے سے سوال کیا جائے گا. مولوی صاحب آپ بھی آ جاؤ، پیر صاحب آپ بھی آ جاؤ، وکیل صاحب آپ بھی آ جاؤ، دنیا دارو تم بھی آ جاؤ، دیندارو تم آ جاؤ. سب سے پہلے 2 سوال ہوں گے. اے میرا بندہ، میں نے ٹھنڈا پانی تجھے پینے کے لیے دیا تھا، اور دوسرا میں نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی، بتا ان 2 نعمتوں کا کتنا میرے دربار میں شکر ادا کر کے آیا ہے؟ چائے میں، دودھ میں، کھانے میں، پینے میں، سوپ میں، مشروم میں، ایمانداری سے بتاؤ، نہانے میں، دھونے میں، استنجا خانے میں جا کر پیشاب استنجے میں، آج بتاؤ اللہ کی نعمتوں میں کتنا پانی آپ نے میں نے استعمال کیا؟
ہاف لیٹر کی بوتل 40 روپے 30 روپے کی، موٹر وے پہ تو اللہ کی پناہ، لیکن میرے عزیزو آدھے لیٹر کی پانی کی بوتل اگر 30 روپے میں ملی، جس نے آج ہزاروں من پانی میرے عزیزو ضائع کیا، بتاؤ قیامت کے لیے قطرے قطرے کا اللہ کو کیسے جواب دے گا؟ اے بندے میرا مطالبہ یہ تھا، جو کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کر لیتا، کام کرنے کے بعد الحمدللہ کہتا، اے بندے جو کھاتا پیتا پہنتا اوڑھتا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، میرا پاک نام لے کے شروع کرتا، میرا پاک نام لے کے ختم کرتا، ان نعمتوں کا قیامت کے دن میں تیرے سے سوال ہی نہ کرتا۔ ایک بندے نے اللہ سے دعا کی، الہ العالمین مجھے خواب میں کرام الکاتبین دکھا دے۔ مالک کائنات نے خواب میں کرام الکاتبین دکھا دیے، یہ نیکی لکھنے والا گناہ لکھنے والے فرشتے دکھا دیے۔ دیکھ کے کہنے لگا تم کرام الکاتبین ہو، یہ کہنے لگا لکھ تم کرام الکاتبین ہو۔ اس نے کہا او بھائی، انہوں نے کہا لکھو بھائی۔ اس نے کہا میں نے تو صرف پوچھا ہی ہے۔ اس نے کہا لکھ، میں نے تو صرف پوچھا ہی ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ اس نے کہا لکھ ہاں۔ انہوں نے کہا یار تم سب کچھ لکھ لیتے ہو۔ اس نے کہا لکھ تم سب کچھ لکھ لیتے ہو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ راتوں کے اندھیروں میں قبروں میں چھپ کے گناہ کیا، وہ بھی قیامت کے دن کچا چھٹا تیرے سامنے لایا جائے گا۔ دن کے اجالنے میں جو نیکی کی، خدا اس کی بھی ریاکاری قیامت کے دن دکھائے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، ہمارے بچے بچیوں کو بھی یہی نہیں پتا جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ کون ہے، اس کی حیثیت کیا، اس کی شان کیا، اس کا مقام کیا ہے۔ کمپیوٹر سکھانے کے لیے، موبائل سکھانے کے لیے، میرے عزیزو تالے میں چابی ڈالنے کے لیے ماں باپ نے کتنے زور لگائے۔ دعا کرو جی چھوٹا ذہن ہے، روپے کا سمجھ نہیں آتا، 6 سال پیچھے والا ذہن ہے، ابا کی دکان کا رستہ بھول جاتا ہے۔ ہائے کتنی بد نصیبی کی بات ہے، باپ کی دکان کا رستہ نہ ہے، سب نے دعا کرائی، 70 سال گزر گئے، مسجد کا رستہ نہ آیا۔ رب اکبر کی قسم پریشانی میں کسی کے ماتھے پہ پسینہ ہی نہیں آیا ہے۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ میرے بچے قرآن کے حافظ نہیں بنے، اس سے بڑی بد نصیبی یہ 20 سال ہو گئے میرے گھر میں کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ بد نصیبی یہ نہیں کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو جائے نماز نہ ابو نے اماں کو جہیز میں حلال کی کمائی کے پیسوں میں لے کے دیا تھا، ہائے نہ اس کے اوپر پوتا بیٹھا، نہ دوتا بیٹھا، نہ پوتی دوتی بیٹھی، نہ ملازم بیٹھی، سگی بیٹی جو باپ سے جفیاں گلے ڈال کے رو رو کے اس کے آنسو جھولی میں لائی تھی۔ رب اکبر کی قسم اس بیٹی نے بھی 15 سال ہو گئے جائے نماز کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ جاؤ گھر کے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آئی فون دینا، توڑ مروڑ کے تمہارے سامنے رکھ دے گا، چینل تمہیں بدل کے دکھائے گا، یوٹیوب تمہیں کر کے دکھائے گا، بلوٹوتھ تمہیں لگا کے دکھائے گا۔ اس بچے سے پوچھو بیٹے قبلہ کدھر ہے، کہتا وہ کیا ہوتا ہے، ماما سے پوچھ کے آتا ہوں۔ اسے پاور بینک کا پتہ، اسے میرا عزیزو ٹائپ سی کا پتہ، اسے آئی فون کی میرا عزیزو اللہ ایلیٹ کا پتہ نہیں پتا، تو اس بچے کو میرے عزیزو یہ نہیں پتا کہ جائے نماز کہاں رکھا ہوا ہے۔ کوشش کرنا مولانا نجی اللہ صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج سے فقیر کی بات پلے باندھ لو، تمہیں موت تک مزے آتے رہیں گے، قبر میں تمہیں مزہ آوے گا۔ اللہ کی قسم اپنے گھر کے اندر تھوڑی دیر جائے نماز میں بیٹھا کرو، پڑھو نہ پڑھو جائے نماز پہ بیٹھ کے دکھایا کرو۔ بچہ ٹی وی کے آگے، بچہ موبائل کے آگے، ڈائننگ ٹیبل پر، بچہ آپ کو ٹیرس کے باہر آپ کو دیکھتا ہے، آپ کا بچہ میرے عزیزو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، مصلی پر دیکھ کے بھی پوچھے کہ ابا اس چائے نماز کے اوپر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، اللہ اکبر بتا دے، بستر پلیٹ کے سویا جاتا ہے، اس مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنا آتا یا نہیں آتا یہ علیحدہ میٹر ہے۔ روزانہ میرے عزیزو دل کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، میری بہنوں تم بھی سن لو، میرے بھائیوں تم بھی سن لو، اللہ تمہیں اولاد بچے بچی والا بنا دے۔ روزانہ دل کے 5 منٹ کے لیے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے کھول کے بیٹھ جایا کرو۔
پڑھنا آئے یا نہیں آئے. دنیا والے پوچھیں, چھوٹا بچہ پوچھے اماں یہ کون سی کتاب ہے کہ جو تیرے بیگ میں ہے وہ دنیا کی کامیابی دلاتی ہے, اور جو میرے ہاتھوں کے اندر اللہ کا قرآن ہے یہ آخرت کی کامیابی دلاتا ہے. کتنا اللہ کا عظمت والا قرآن ہے, کتنا شان والا قرآن ہے, کتنی عظمت والی کتاب ہے. فرمایا لوگو کم از کم سورہ اخلاص تو یاد کر لو, کتنی دیر لگے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بھلا ذہن مانتا ہے لیکن مجھے ماننا پڑے گا. سارے نبیوں کے سردار کی زبان نہیں بتلایا گیا. فرمایا جو اس سورت کو روزانہ 10 مرتبہ تلاوت کرے گا اللہ پڑھنے والے کے لیے جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا روزانہ محل تیار کرے گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جو نکل گیا, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا نبی تیرے ہونٹ بھی میرے اختیار میں, میرے قابو میں, جب تک میں اشارہ نہ کروں تیرا ہونٹ بھی نہیں ہل سکتا ہے. نبی کی بات پہ ایسا یقین ہونا چاہیے. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ آپ کے پاس کھانا لے کے آئی, کھانا دسترخوان پہ رکھا, آپ نے روٹی کا ٹکڑا توڑا, سالن میں لگایا اور منہ میں ڈیل لے کے چبانا شروع کر دیا. خادمہ حیران, دوسرا لقمہ چبایا, خادمہ دھڑام کر کے زمین پہ گر گئی. کوئے لوہے کے بنے ہو, پتل کے بنے ہو, لکڑی کے بنے, انسانوں میں بنے کہ فرشتوں میں بنے؟ کہ کیا بات ہے, کہ 20 سال ہو گئے میں تجھے کھانے میں زہر دیتی ہوں, کھا جائے تیرے پہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ مسکرا کے کہنے لگے کیسے میرے پہ زہر اثر کرے گا؟ سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ایک دعا سکھلائی تھی. فرمایا تھا ابو ذر جب کوئی چیز کھانے لگے دعا پڑھ لیا کر, اس چیز کے اندر اگر کوئی چیز ہوئی زہر ہوا تیرے پہ اثر نہیں کرے گا. خادمہ روتی جاتی کہنے لگی کیا دعا؟ کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. دنیا ساری کہہ رہی زہر مار دیتا ہے, رب اکبر کی قسم ہے عمر ہتھیلی پر زہر رکھ کے چاٹ کے کہہ رہے اور لوگوں زہر میں موت نہیں ہے, مارنے والی اللہ کی ذات ہے. آج بندے کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری کمائی حلال کی کہ حرام کی, مجھے کیا پتا کماؤں میں, تمہیں کیا پتا کماؤں تم, مجھے کیا پتا. علماء اکرام نے بڑا آسان سا سستا سا پیمانہ دیا. یہ پیمانہ پیسوں میں نہیں آئے گا, یہ بک نہیں کرانا پڑے گا, یہ گھر کے دروازے پہ کوئی نہیں دے کے جائے گا, یہ پیمانہ تمہارے ضمیر کا. فرمایا کھانا جس دن کھایا, روٹی کھائی, پانی پیا, سالن کھائے, لوازمات کھائے, اگر اس دن کھانا کھانے کے بعد نماز پڑھنے کو دل کرے, قرآن کی تلاوت کرنے کو دل کرے, درود شریف پڑھنے کو دل کرے, آنکھ جھکانے کو دل کرے, سچ بولنے کو دل کرے, اپنے بدن کو گناہوں سے بچانے کو دل کرے, سمجھ لو اندر لقمہ حلال کا گیا ہے. دیسی گھی کے پراٹھے کھا کر فجر تو دور کی بات, جمعے کا سجدہ نصیب نہ ہوا, عید کی نماز نصیب نہ ہوئی. او میرے بھائیوں, کردار تو بن رہا لیکن لقمہ اندر حرام کا جا رہا ہے. کون ہے بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ؟ جنید بغدادی آپ کی خدمت میں آئے, اور یہ بہلول کون تھے؟ اللہ کے ساتھ دل کا گہرا تعلق, گوڑی یاری تھی. صبح صبح نکلے, میں کافی دیر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اور حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ کی قبر کے پاس کافی دیر بیٹھ کے آیا بغداد میں جب شام گئے تھے. شام کے قبرستانوں کے اندر مجذوبانہ زندگی تھی بہلول دانا کی, لٹھات میں عصا ہاتھ میں لے کے چل رہے ہیں. مٹھائی والا مٹھائی بنا رہے ہیں, بہلول کھاؤ گے کہ اللہ کھلائے گا؟ 2 دانے کھائے, الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے. آگے گئے, راستے کے کنارے پر ایک لڑکا لڑکی بیٹھے تھے, راستے میں کیچڑ تھا, پانی گرا ہوا تھا, گارا تھا. حضرت بہلول رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی محبت میں اس کے رنگ میں رنگے جا رہے تھے. گارے میں پاؤں آیا, چھینٹے اڑے, اچانک میرا عزیزو پاؤں آیا تو چھینٹے اڑے.
ایک چیٹا اس لڑکی کے کپڑوں پہ جا کے گرا، اس کا عاشق آگے بڑھا، زوردار تھپڑ مارا، اللہ اکبر، نہ او کی نہ آئے کی نہ سی کی، جیسے تھپڑ لگا آواز بعد میں آئی، منہ سے نکلا الحمدللہ، شکر اللہ تیرا، کوئی بات نہیں۔ فروٹ کھا گئے، سیب کھا گئے، کیلے کھا گئے، فروٹ چاٹ کھا گئے، ایک دانہ کڑوا گیا، خبردار۔ کھاتے کھاتے میرے عزیزو دال کے اندر کوئی روڑ آ گئی، آخ تو اے بغیر ٹھٹ پر نہ، خبردار، یہ تو اللہ کو ناپسند ہے۔ سائڈ پہ بھی تو رکھ سکتا تھا، نکال کے ضرور بتانا، مہمانوں کو بتانا تھا، میزبانوں کو، دالے روڑے نے جی، الحمدللہ۔ ہمارے حضرت جی شیخ فرمایا کرتے، آپ فرمایا کرتے، جب گھر سے نکلو تو دونوں جیبوں میں معافی ڈال کے نکلا کرو۔ اگر تمہارے سے زیادتی ہو جائے، اس جیب سے معافی نکال کر معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو۔ اگر کسی کی زیادتی تمہارے ساتھ ہو جائے تو اس جیب سے نکال کر معافی دینے میں دیر نہ کیا کرو۔ اگر معافی دینا، معافی مانگنا، اگر یہ تمہاری عادت بن گئی، اللہ تمہیں وقت کا ابدال بنائے گا۔ جھکنا تو آتا ہی نہیں ہمیں، بیوی شوہر کے آگے نہیں جھکتی، شوہر ماں باپ کے آگے نہیں جھکتا، مادی شان سناؤ، مادی شان سناؤ، پرچے بھیجیں، مادی شان سناؤ۔ جب 200 روپے کا پیالہ سوپ کا پی رہے، سیخ پہ لگا تازہ تازہ کباب کھا رہا ہے، یاروں کے ساتھ بیٹھ کے تکے کھا رہا ہے، اس وقت ماں یاد نہیں آتی؟ سارے مولوی ماں دی شان بیان کر دینے، پیو دی شان سناؤ، پیو دی شان سناؤ، اللہ اکبر۔ دوستوں کو کہہ رہا کھا کھا موج کر، اور مگاواں، مچھی مگا لگا، کڑھائی مگا لگا، ہاں جی وائٹ پیپر والی مگاؤں، کالی مرچ والی مگاؤں، اللہ اکبر۔ یا دوست کو تو 10,000 روپے کا کھانا کھلایا، اس باپ کو جو 24 گھنٹے سے کروٹ بدل کے لیٹا ہوا، اس نے تیری طرف منہ کر کے نہ دیکھا، اس کا اتنا ہی قصور تھا، پترا دوائی آنا لیے، آج آخری خوراک ہے، ایسی زور سے دروازہ مارا تھا، اللہ اکبر، اس کا اوپر کا اوپر، نیچے کا سانس رہ گیا تھا۔ خبردار میرے لاڈلو، خبردار کوشش کرنا، ان کو پریشان کر کے ستا کر، ان کا آنسو تکیے کے غلاف کو لگنے نہ دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر اولاد کی تنگی کی وجہ سے، جھڑکیوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے اگر ماں باپ کا آنسو نکل کر تکیے کے غلاف میں چھپ گیا، اسی دن تیری زندگی کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ آج بندہ کہتا ہے جی کاروبار کرتا ہوں، باہر سے کاروبار کرتا ہوں، باہر جا کے محنت کرتا ہوں، 4 بچے کام کرتے ہیں، اللہ اکبر، کاروبار چلتا نہیں۔ سب سے پہلے پوچھو تیرے تک کتنے تمیز کرائے نے، تیری کس نے لڑائی کے نہیں ہے، مرضی کی شادی کے نہیں ہوئی، جیسے طریقے کار، سب سے پہلے پوچھو اماں ابا زندہ ہے کہ جی؟ جب اماں ابا تیرے سے بات کرتے ہیں، بتا جواب دینے میں تیرا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اگر اماں ابا زندہ کوئی نہیں، سب سے پہلے پوچھو حساسا کے قبر میں بھیجا تھا یا رلا کے بھیجا تھا؟ رب اکبر کی قسم، اگر ماں باپ رو کے چلے گئے، ساری دنیا زور لگا لے، تیری چہرے پہ مسکراہٹ نہیں لا سکتی۔ جا کے قبرستان ان سے معافی مانگ کے آ، وگرنہ زندہ آج جا کے پیروں کا ہاتھ لگا لے۔ جس دن یہ چھپ گئے، خدا پاک کی قسم، پوری دنیا کے اندر تجھے بے لوث دعائیں دینے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دکانوں پہ بیٹھ کے، شو روم پہ بیٹھ کے، مارٹ پہ بیٹھ کے دنیا والوں سے تعلق بنائے، مصلی سے پہ بیٹھ کے اللہ سے تعلق بنا، ان کے ساتھ اتنے تعلق گہرے ہو گئے جنہیں ایک جھٹکے میں چھوڑ کے جانا ہے، اور اس سے ابھی تک میرا عزیز و سلام دعا ایک نہیں ہوئی، جس کے پاس ساری زندگی مرنے کے بعد رہنا ہے۔ پڑھا یوں کر کے بہلول کے تھپڑ، آپ نے کہا الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ لڑکی دوڑی دوڑی آئی، بہلول کیا تو نے آسمان کی طرف دیکھ کے بددعا دے دی؟ کہا ہوا کیا؟ کہ جس نے تھپڑ مارا تھا کروٹیں بدل رہا ہے، آخری سانس اٹکی پڑی ہے۔ آپ نے پوچھ کے دیکھا، پیچھے دیکھا، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ کہا نہیں تو نے بددعا دی۔ کہ اللہ کی قسم میں نہیں دی، میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، تھپڑ مارا نہ سمجھ، ہو گیا۔
نہیں بلال بتا تو نے کیا کہا؟ جب آپس میں تھوڑی بہت بحث ہوئی، کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں. گردن موڑی، آسمان کی طرف دیکھا، اچھا یہ بات ہے. لڑکی کی طرف دیکھ کے کہنے لگے ایک تیرا یار ہے ایک میرا یار ہے. تیرے یار کو تکلیف پہنچی، تجھے غصہ آیا، تو نے میرے منہ پر مار دیا. مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، اس میری مار پر میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کبھی اللہ کو اپنا بنا کے تو دیکھو، کبھی اللہ کے بن کے تو دیکھو. رب اکبر کی قسم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے، فرمایا قرآن پاک میں یہ آیت ہے، انسان یوں آیت کو آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھے، پڑھتے پڑھتے جو تصور کرے گا اللہ میں نے یہ کھانا ہے، فرمایا اس وقت تک اسے اللہ نہیں سلائے گا جب تک وہ چیز اس کے دسترخوان پہ نہیں لائے گا. جو اشاروں پر بات مان جائے اس سے اتنی بے وفائی، جو دلوں کی بات کو سمجھ جائے اس سے اتنی دوری. کوشش کر لو صلح میں کام بن جائے. رو رو کے دعا کیا کرو، اللہ ناراضگی میں نہ بلانا، ہنستے ہنستے بلانا، یا اللہ راضی راضی بلانا. رب اکبر کی قسم ہے اگر اس نے ناراضگی میں بلایا تو ایک رات بھی قبر میں گزارنا مشکل ہو جائے گا. اور کوشش کرنا پیارو، بیٹیوں کو حق دے کے جانا، بیٹیوں کا آنسو ساتھ نہ لے کے جانا. بے شک ایک مرلہ بنے یا ایک بیگھہ بنے، ایک ایکڑ بنے، اگر ایک بچی کا آنسو تیرے کفن پر تیرے جنازے والی چرپائی کے ساتھ ٹکرا گیا، رب اکبر کی قسم قبر کے اندر کفن بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. کرو تقسیم، دو وراثت کیوں نہیں دیتے؟ جب اللہ نے کہا بیٹے کو 2 حصے دو، بیٹی کو 1 دو، جب اللہ نے بیٹوں کو زیادہ دے دیا تو تم مامے کھاؤ، تم کیوں نہیں دیتے؟ اپنی بیٹی کو حق دو تاکہ سسرال میں اس کی عزت ہو. اور یہ بھی فطرت ہے، قدرت ہے. کسی نہ کسی لمحے بیٹے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بیٹیاں نہیں بھولا کرتی. اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجئے. کس طرح مضبوط ہوگا؟ 5 وقت کی نماز 23 گھنٹے 30 منٹ جو مرضی کر، آدھے گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھ لیا کر. آدھے گھنٹہ لگتا ہے. تھوڑا بہت دل کے اجالے میں، اے آدم کے بچے، صبح کے وقت شام کے وقت مجھے تھوڑا سا یاد کر لیا کر، میں سارا دن تجھے یاد کروں گا. اے آدم کے بچے، صبح مصلی پر مجھے یاد کر لیا کر، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے ساری دل کی ضرورتیں میں پوری کروں گا. کتنا بڑا اللہ کا میجر حکم تھا، کتنا بڑا اللہ کا پاورفل حکم تھا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ کو مجھے سب کو حکم ہوا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرنا، ان کی کاروبار کی فکر نہ کرنا، ان کی روٹی کی فکر نہ کرنا. لا نسألک رزقا، ان کے سجدے کی فکر کرنا، ان کی روٹی کی فکر نہ کرنا. سجدہ کر کے دکھانا تمہارا کام ہے، اور دسترخوان رزق کے بچھا دینا میں اللہ کا کام ہے. یہ اللہ وعدہ قرآن میں کر رہا ہے، اور اس وعدے کا ضامن سارے نبیوں کا سردار محمد الرسول اللہ بن رہا ہے. آٹے میں نمک زیادہ ہو گیا، گھی میں چکنائی زیادہ ہو گئی. روزانہ بیوی کو کہا 25 سال سے کبھی مصلی پہ تیرے سامنے کھڑی نہ ہوئی، خدا پاک کی قسم کہنا تو دور کی بات ہے ذرہ برابر خیال نہیں آیا. اے لوگو اللہ اکبر، میرا عزیزو، ایک اللہ کا میسیج صبح آتا ہے سب کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم. اے میرا بندہ اٹھ جا، نیند سے نماز بہتر ہے. 12 بجے اٹھنے والوں، بتاؤ اللہ کا حکم کتنا بڑا ٹوٹ رہا ہے. فاطمہ صبح فجر کے بعد دامن پھیلا کے بیٹھا کر، اللہ کا ذکر کیا کر، سورج نکلنے تک نہ سویا کر.
کیونکہ اللہ اس وقت اپنے بندوں میں روزی تقسیم کر رہا ہوتا ہے. صبح صبح کا ویلا اللہ اپنے بندوں میں روزی تقسیم کرتا ہے. جس کی صبح ہی 12:30 بجے ہوتی ہے، بتاؤ اس کی رزق میں برکت کہاں سے آئے گی، اس کا کاروبار کہاں سے چلے گا. ٹھیک ہے، بندہ رات کو دیر سے جاگتا ہے، صبح الارم لگائے، نماز کے لیے اٹھے، 15 منٹ کے نماز کے لیے اٹھ جائے، نماز پڑھے پھر سو جائے. اللہ بھی میرے عزیزوں اپنے بندوں پر مشقت نہیں ڈالتے. ہمارے پاس ایسی چنگاری ہے ہی نہیں. یہ سامنے لائٹ لگی ہوئی ہے، اس بیان کو پوری دنیا کے اندر روشنی میں دکھا رہی ہے. کوئی تو گھر کے اندر لائٹ ہونی چاہیے تھی ایمان کی، کوئی تو نور کا چراغ ہونا چاہیے تھا. ابے کے دل کا نور کا چراغ بجھا ہوا، اماں کے دل کے بجھا ہوا، بہن بھائیوں کا بجھا ہوا. ہمیں ہائے میری بد نصیبی، ہمیں تو پڑوسی بھی بے نمازی ملے، ہمیں تو کام کرنے والی بھی بے نمازی ملی، ہمیں تو ڈرائیور بھی سب کی بات نہیں کرتا بے نمازی ملے. بھائیوں کبھی سوچا 10 بے نمازی افراد کے درمیان مر گیا، بتا فرشتہ کہاں لے کے جائے گا؟ سوچو میرے بھائیوں، خدا کے واسطے سوچو. ایک گھڑی سوچ لینا 15-20 منٹ کی ہوتی ہے، دین کی فکر کے لیے ایک گھڑی سوچ لینا پوری دنیا مافیا سے بہتر ہے. کیا سوچوں؟ اے اللہ دین میری زندگی میں میرے بچوں میں آ جائے، سارے انسانوں میں آ جائے. 2 دعائیں میجر قرآن بتا رہا ہے. پہلی دعا اپنے لیے اور دوسری دعا اپنے بچوں کے لیے. پہلی دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ جو ایمان کی دولت آپ نے مجھے ماں کی گود میں دی تھی، اللہ وہ ایمان کی دولت مجھے قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمانا. کتنے لوگ آپ کی نظروں میں گزرے ہوں گے، ساری زندگی 5 وقت کے نمازی رہے، آخری 6 مہینے بستر پہ پڑھ کے جان دے دی. دعا کرنا اللہ موت سے پہلے جو اذان کانوں میں سنا دے، اللہ آخری سانس سے پہلے اس نماز کے سجدے کی بھی توفیق عطا فرما دینا. یا اللہ میں دکان پہ جانے کی بات نہیں کرتا، ہسپتال میں جانے کی بات نہیں کرتا، پارک میں جانے کی بات نہیں کرتا، اپنے آفس میں جانے کی بات نہیں کرتا. اللہ اتنا معذور نہ کرنا کہ تیرے گھر میں جانے کے قابل نہ رہوں. اللہ مجھے اتنا معذور نہ کرنا، روٹی بے شکم کر دینا، صحت بے شکم کر دینا. اللہ مجھے اتنا معذور نہ کرنا میں سجدہ کرنے کے قابل نہ رہوں. کرسیوں پہ سارے آ کے بیٹھ جائیں گے، کبھی رو کے دکھایا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کیوں آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے سے سجدہ کیوں چھین لیا. اگر روٹی کھا سکتا ہوں، باتھ روم میں جا سکتا ہوں، یورو کا، ڈالر کا، پاؤنڈ کا میں حساب کر سکتا ہوں، تو اللہ سجدہ کیوں نہیں کر سکتا؟